سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا، فا کا مطلب بس، اذا جب، قرأت آپ پڑھنے کا ارادہ کرو، القرآن قرآن کو، فاستعذ، فا کا مطلب بس، استعذ آپ پناہ طلب کر لو، با کا مطلب ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ پناہ طلب کرو، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو کہ رجم کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، ان بے شک ہو وہ، لیسا نہیں ہے، لہو اس شیطان کے لیے، سلطان غلبہ، علا پر، الذین ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعلا اور پر، ربہم اپنے رب، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، انما یقیناً، سلطانہ اس شیطان کا غلبہ، علا پر، الذین ان لوگوں، یتولونہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین اور وہ، ہم وہ، بہ مسلح کے ساتھ، مشرکون شرک کرنے والے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لو شیطان مردود سے، دھتکارے ہوئے سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اس کا غلبہ ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، یقیناً اس کا زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون اور وہ جو اس اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت کے ادب کا ذکر فرمایا کہ تم جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے پناہ حاصل کر لو، کیونکہ آپ کے ایمان کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عمل کو اور ہر چیز کو جو درست کرے گا وہ قرآن ہے، اور ابلیس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ وہ چیز پڑھو کہ جس سے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ وہ آپ کو روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا، اس میں مختلف طریقوں سے۔ یہ طالب علم ذرا یہاں سے توجہ سے سنیں، وہ آپ کو روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کس طرح؟ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ آپ کی توجہ، آپ کی سوچ، آپ کا خیال کسی اور طرف لے کر جاتا ہے۔ بعض دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کو شیطان پھسلا رہا ہے۔ بعض دفعہ بچے سبق یاد کرتے ہیں، انہیں یاد نہیں ہوتا، کتنی دیر لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ادھر سے شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ بس اس کا ذہن میں سبق کی طرف نہ آنے دو۔ بچہ کتنی دیر گزر جاتی، سبق یاد ہی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ آنکھوں سے آپس میں بچے اشارے شرارتوں میں لگ جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے، کبھی پاؤں سے۔ یہ شیطان ہے کہ جو ان کو قرآن کی طرف توجہ نہیں ہونے دے رہا۔ پھر کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، ان کا حفظ ہی نہیں ہوتا، اور جو حفظ ہوتا بھی ہے وہ بھی کچا سا۔ ایک صورت
بعض دفعہ تو وہ یوں کرتا ہے، اور بعض دفعہ یہ کرتا ہے کہ وہ غور و فکر قرآن پر نہیں کرنے دیتا۔ مثلا جس کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہے، خالی ترجمہ نہیں ہے کافی، قرآن پر غور و فکر ایک اور چیز ہے۔ آپ قرآن مجید پر جتنا بھی غور کریں گے نا وہ آپ کے لیے کم ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان قرآن کا ترجمہ سیکھ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اب میں نے ترجمہ سیکھ لیا، مجھے مزید ترجمے سیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے آ گیا۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن پر غور کیا اور میں حتمی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اور مجھے مزید غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی لاکھوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں تفاسیر اس کی لکھی ہیں۔ ہر تفسیر کے اندر آپ کو ایسا نقطہ ملے گا جو دوسری تفسیر میں نہیں۔ یہ غور و فکر ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے قیامت تک لوگ اس پر غور و فکر کریں گے، ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ خزانہ آتا جائے گا۔ یہ بڑی بہت بے کنار سمندر ہے جس کے کنارے ہی کوئی نہیں ہے، اتنا، کیونکہ رب کی کلام ہے نا، رب کی کلام ہے، تو یہ بڑی عظیم کتاب ہے، تو غور و فکر نہیں کرنے دے گا۔ کئی لوگوں کو تو وہ مختلف اوقات میں وہ ترجمہ سیکھنے کا ذہن میں آنے نہیں دیتا کہ تم ترجمہ کلاس میں بیٹھو، کہ تم ترجمہ سیکھو، تفسیر سمجھو، وہ اس طرف آنے نہیں دیتا۔ تو یار ٹھیک ہے، یہ کون سا کوئی ضروری ہے؟ واللہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور جن کو آتا ہو ان کو بھی اس مجلس میں اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ یہ مجلس، اس میں دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر انسان کو یاد دہانی ہوتی ہے، کئی طریقوں سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے اس مجلس میں اللہ کے فرشتے ہیں جو جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ سارا دن کاروبار کام کر کے جب آیا تو وہ رات کو تیرے قرآن پر بیٹھ گیا تھا، نماز کے بعد اس نے تیرے قرآن کو وقت دیا، تیرا قرآن سمجھ کے گیا۔ یعنی کہ ہم اسی نیت سے یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ دین کی ابتدا اللہ کے نبی کے فرمان سے، دین کی انتہا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، کہ فرشتے اللہ کو گواہی دیں گے اللہ دین کی ابتدا بھی اس کی علم کی مجلس میں تھی، تیرے رسول کی باتیں سمجھ رہا تھا، انتہا بھی اس کی ایسے ہی تھی کہ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ شیطان مختلف طریقوں سے آپ کو بھگائے گا۔ کبھی وہ کہے گا حفظ کر کے تمہیں کیا ملے گا، کبھی کہے گا مولوی بن کے تمہیں کیا ملے گا، کیا کرنا مولوی بن کے، کیا فائدہ مولوی بننے کا۔ یہ سب کے سب شیطان کے روڑے اٹکانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لو کہ یا اللہ اس شیطان سے مجھے بچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو نظر نہیں آتا، یہ ایسا دشمن ہے کہ جو چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ وہ دشمن جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے اور وہ دشمن جو آپ کو بتا کر حملہ کرتا ہے، وہ اس سے لڑائی کرنا قدر آسان ہے بنسبت اس دشمن کے کہ جس کا پتہ ہی نہیں اس نے کب حملہ کرنا ہے اور وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا شیطان سے پناہ مانگو، میرے سے لو پناہ۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے میرے بغیر یہ اس سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی دشمن کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی دشمن کے بارے میں یوں نہیں کہا، اگرچہ ہر دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو بندہ جیتا ہے، لیکن ابلیس کا معاملہ کچھ مختلف ہے، کیونکہ ابلیس نے آپ سے تلوار سے جنگ نہیں کرنی، اس نے آپ سے ہتھیار اٹھا کے سامنے میدان میں نہیں آنا، اس نے صرف یہاں پہ وسوسے ڈالنے ہیں، یہاں پہ، اور اسی سے وہ بندے کو گراتا ہے، اسی سے وہ بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہاں تم نے صرف اتنا کرنا ہے، اس کا مقابلہ ایک طریقے سے کر سکتے ہو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اس سے بچا لے، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے بچنے کا۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اللہ نے ہر دشمن کے بارے میں فرمایا کہ تم نرمی اختیار کرو، شاید کہ وہ تمہارا جو کل تک دشمن تھا وہ آج تمہارا دشمن بن دوست بن جائے۔ ہر دشمن کے بارے میں یہ کہا ہے۔ ایک ابلیس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس سے دشمنی لگا کے رکھو،
دشمنی چلا کے رکھو اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کرے گا، یہ تمہیں ذلیل اور گمراہ کر کے چھوڑے گا، یہ کبھی بھی اس سے نیچے کمپرومائز تم سے نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، پھر آپ کے ذہن میں فوری کام بھی نہیں ڈالے گا۔ اچھا، اعوذ باللہ پڑھنے میں فرق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بندہ یوں پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں پڑھ کے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اثر نہیں ہوا۔ ایک بندہ پڑھنے سے پہلے دل کے اندر اہتمام لے کر آتا ہے، اور وہ طالب علم جو کلاس میں بیٹھنے سے پہلے باوضو ہو جاتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اور بلکہ شراب کی 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہے صبح کے وقت، جب گھر سے آتا ہے سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعتیں شراب کی پڑھتا ہے، جلدی آتا ہے، یہ نہیں کہ کلاس کے وقت میں آ کے 2 رکعتیں شروع کرتے ہیں، پہلے آتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جب قرآن سامنے وہ رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، پھر وہ سامنے رکھ کے اللہ سے عاجزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طالب علم کو، اس ساتھی کو، اس نمازی کو شیطان نہ جلدی اس کی تلاوت ختم کروا سکے گا اور نہ جلدی اس کی توجہ دوسری طرف لے جا سکے گا۔ اور اگر تلاوت کے درمیان بھی آپ کو یہ ایسے وسوسے ڈالے تو بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے قرآن کھول لیں آپ کو 100 کام دماغ میں ذہن میں جمع ہو جائیں گے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، اور اخبار پڑھو، ٹی وی پہ بیٹھو، واللہ آئے ہوئے کام بھی وہ بلائے گا آپ کو، وہ نہیں بعد میں کر لینا، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم ماشاءاللہ ایک مسجد کے اندر 100 کے قریب نمازی ہوتا ہے، لیکن ترجمہ تفسیر کی کلاس میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ 10واں حصہ، 15واں حصہ، 20واں حصہ۔ کیوں؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کہ اس سے ہم لوگوں کو اتنے کام جمع کر دوں، تمہاری دکان، تمہارا گاہک، تمہاری روزی، تمہارا کیا بنے گا، اتنے کام جمع کر دوں کہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، اور وہی بندہ جو ہے نا وہ اور کسی کام پہ اس کو لگا دے گا، پھر اس کا سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرے گا۔ پھر جتنا وقت بھی آپ پڑھیں گے آپ کو سبق یاد بھی ہوگا، آپ کی توجہ بھی ہوگی، اور قرآن آپ کے دل پر بھی اترے گا، وگرنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ایک عبادت ہے، عبادت کرنے کے بعد کہیں آپ کے دل میں تکبر نہ آ جائے، تو اس لیے بعد میں بھی اعوذ باللہ پڑھو، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ پہلے والا معنی درست ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو تلاوت شروع کرنے سے۔ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی کہ شیطان کا ایمان والوں پر زور نہیں چل سکتا۔ جس بندے کے اندر 2 چیزیں ہیں اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، ایک اس کے اندر ایمان اور دوسرا اس کے اوپر توکل۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرنا، اپنے رب پہ اعتماد کرنا۔ یہ 2 چیزیں جس میں وہ شیطان اس پر اپنا زور نہیں چلا سکتا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایمان بھی ہے، اللہ پر توکل بھی ہے، لیکن پھر شیطان دا لگا گیا، پھر شیطان دا لگا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک تو معنی وہ ہے جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کا تم پر زور نہیں چل سکتا، مطلب وہ تم سے ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جس کی توبہ نہ ہو، جس کی توبہ نہ ہو۔ ہاں وہ تم سے ایسا گناہ کروائے گا جس سے تم توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ غلبے سے مراد ہے کہ تمہیں کفر کی طرف نکال کر لے جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، یعنی تمہیں اسلام سے نکال کے مرتد بنا دے، اب تم توبہ ہی نہ کرو نہ تمہاری توبہ قبول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اگر یہ درست ہے تو وہ یہ ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر کیفیت ہے۔ اگر تمہاری کیفیت وہ ہوئی جو نیک عمل کرنے کے بعد کسی بندے کی ہوتی ہے تو پھر اس وقت شیطان تم سے غلبہ نہیں تم پر پا سکتا۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ جب آپ عبادت کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اس کے بعد آپ کی کیفیت ایسی بنی ہوتی ہے کہ آپ کو گناہ سے
چڑ ہوتی ہے اس وقت، لیکن تھوڑی سی دیر گزرتی ہے پھر آپ جو ہے نا دل میں آپ عزم بھی کرتے ہو میں نے ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، تھوڑی سی دیر گزرتی ہے آپ سے پھر غلطی ہو جاتی۔ وہ جو پہلی کیفیت تھی نا جس میں آپ کو گناہ سے نفرت ہوئی تھی، سخت، وہ آپ کی ایمان کی کیفیت تھی۔ اور جب بعد میں آپ تھوڑی دیر گزر گئی، آپ کا دل کرنے لگ پڑا گناہ کرنے کو، اب ایمان کی کیفیت ختم ہو گئی، اگرچہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے لیکن کیفیت اس کی ختم ہو گئی۔ یہ اس حدیث کو دیکھیں جو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل نرم ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں تو خوشیوں میں لگ جاتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آپ نے فرمایا حنظلہ ساعتن فساع، یہ وقت وقت کی بات ہے، اگر تم ہر وقت ایسے رہو جیسے تم میری مجلس میں ہوتے ہو، لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، رستوں میں کھڑے ہو کے فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں، کہ اتنے عظیم لوگ، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ تو وہاں پر آپ نے، صحابی نے کیا کہا؟ میں منافق ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو منافق کیوں کہا؟ کہ وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی جو نبی کے مجلس میں ہوتی تھی۔ گویا کہ ایمان کا لفظ کبھی کبھی کیفیت پر بولا جاتا ہے، کیفیت اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا معنی یہ ہے پھر آیت کا کہ جب تمہاری وہ کیفیت بنی ہو جو ایمان والوں کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پڑک سکتا۔ اور ایسے ہی ہے، جب ایمان بلند ہوا ہوتا ہے اس سے ابلیس قریب بھی نہیں آتا۔ ہاں تمہارے قریب وہ کب آئے گا؟ جب وہ تمہاری کیفیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، شیطان 3 اوقات پہ حملہ کرتا ہے، غفلت کے وقت میں، شہوت کے وقت میں، جب انسان کے دماغ پر شہوت غالب ہوتی ہے، ان اوقات پر ابلیس حملہ کرتا ہے، اور اسی طرح غصے کی حالت میں۔ تیسری چیز، غصہ ہوتا ہے ابلیس آ جاتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے، غافل سے مراد کیا؟ چپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، فوراً ابلیس کہے گا یہ فارغ ہے، اس کو کسی کام پہ لگاؤ۔ اور جو پہلے سے کام پہ لگا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پہ لگا ہوتا ہے، اس کو دوسرے کام پہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ جو فارغ بیٹھا ہو اس کو کام پہ لگانا آسان ہوتا ہے۔ بندہ غافل ہوا، کہتے لگاؤ اس کو کام پہ۔ اور تیسری، شہوت کے وقت، جب غلط خیال، گندا خیال دماغ کے اندر آ جائے تو ابلیس کے اندر کر کچھ نہیں ہوتا، پھر جب ہو جاتا پھر بعد میں اس کو، جب ڈنڈے پڑنے کی باری آتی پھر ابلیس بھاگ جاتا اور ڈنڈے اس کو پڑ جاتے ہیں، پٹائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابلیس ان اوقات پہ حملہ کرتا۔ تو یہاں پر ایمان سے مراد یا تو کیفیت لی جائے یا پھر وہ معنی جو امام سفیان ثوری نے کیا، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں، ایک توکل رب پر، اعتماد رب پر کہ میرا رب ہے نا، یہ جس بندے کے پاس ہو شیطان نہیں آتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جن میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک، وہ شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، گندا دوست، گندا لڑکا، اور غلط مجلس کی طرف آپ کو لے جانے والا، غلط کاموں پر آپ کو لگا دینے والا، یہ شیطان ہے۔ وہ طالب علم کی شکل میں آئے یا وہ نمازی کی شکل میں آئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں جوتیاں اٹھانے، یہ نمازی نہیں ہوتے، یہ چور ہوتے ہیں جو نمازی کا روپ دھار کے آ جاتے ہیں۔ اور بعض مسجدوں کے اندر طالب علم آتے ہیں، وہ طالب علم نہیں ہوتے، وہ گندے کام کرنے آتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، صرف وہ طالب علم کا روپ دھار کے مسجد میں آ گئے کہ جی ہم طالب علم ہیں، حقیقت میں وہ طالب علم نہیں ہوتے۔ اگر وہ طالب علم ہوتے تو وہ گندے کاموں میں نہ پڑتے، ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے جسم غلط کاموں میں استعمال نہ ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان سے دوستی کرتا ہے نا، بس شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطان سے دوستی، یا تو شیطانی انسان سے دوستی کر لو، جو گندا آدمی ہے اس سے دوستی کر لو، آپ کے ساتھ فلموں کی باتیں کرے گا، ڈراموں کی باتیں کرے گا، اور گندی گندی بات، کبھی آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں کرے گا، کبھی اخلاق اور ادب کی بات آپ سے نہیں کرے گا۔ جب بھی بیٹھ جاؤ گے آپ ان کے منہ سے جنت کا تذکرہ نہیں سنو گے، جہنم کا نہیں سنو گے،
وہ سیاست کا سن لو، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے یہ بات، لوگوں کو لت پڑی ہے اس چیز کی، ہر وقت جہاں بیٹھتے ہیں سیاست سیاست۔ یار مومن آدمی کے منہ سے کبھی جنت کی تذکرے بھی ہونے چاہیے۔ یہ سیاست، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب ان پر گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ کرو جنت کے تذکرے، کرو جہنم کے تذکرے، اللہ کے رسول کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ سے دیدار کی باتیں کریں، اللہ سے ملاقات کی باتیں کریں۔ یہ دوستی ہے، یہ انسان کو بناتی ہے۔ تو جس بندے کے دوستی غلط ہے، شیطان اس کا پکا دوست ہے۔ شیطان پھر اس سے الٹے حتیٰ کہ نہ اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ استاد نصیحت کرے، وہ کہتا ہے یہ ایسے لگے ہیں، الٹا استاد کی نصیحت کو بھی ہنس کر ڈال دیا، وہ نہیں، یہ ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ والدین کو بات سمجھائیں، اور نہیں ان کو کیا پتا، الٹ کام، الٹ حرکتیں، اور اس کو شیطانی چیزوں میں مزہ آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں ان کو مزہ نہیں آتا۔ ان کی دوستی شیطان سے ہو چکی ہوئی ہے۔ اس لیے اب شیطان جو ہے نا، جس کا بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہو، اس کو کوئی میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی۔ ان کا اب ذائقہ بدل چکا ہے، ان کو اب ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا، ان کو غلط چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ ایک تو وہ جو شیطان سے دوستی کرتا ہے، اور جو دوسرا جو مشرک ہوتا ہے، یہ مشرک آدمی، درباروں میں جانے والا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والا، یہ مشرک آدمی پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، یا غوث عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے غوث عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ یہ پکا مشرک آدمی ہے جو یہ لکھتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے ماں، یہ پکا کفریہ عقیدہ رکھنے والا مشرک انسان ہے۔ یا قائم آل محمد ادرکنی، اے آل محمد کو باقی رکھنے والے مجھے بھی پا۔ یہ اکثر عربی عبارتیں جس کی عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ رافضی صحابہ کرام کے یہ جو دشمن لوگ ہیں نا، جتنا شرک و کفر ان کے اندر پایا جاتا ہے، کم ہی کسی اور کے اندر ہے۔ تو یہ جو مشرک ہے یہ پلید ہے، اور جہاں پر پلید اور گندا انسان ہوتا ہے وہاں پر شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ شیطان گندا ہے نا، وہ گندے بندوں کو پسند کرتا ہے، گندی جگہوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ پاک ہوتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے کہ نہیں یار اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان سے دوستی کر لے، شیطانی بندوں سے دوستی، شیطانی آلوں سے دوستی، یہ موبائل، یہ چیز، یہ اس میں یہ جو غلط ویڈیوز یا غلط چیزیں جو آتی ہیں ٹی وی پر، یہ سب شیطان کی دوستی ہیں۔ جہاں پر شیطان کی دوستی وہاں پر اللہ کی دوستی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اندھیرا اور روشنی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں اندھیرا وہاں روشنی۔ اللہ کی دوستی اور شیطان کی دوستی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں شیطان کی دوستی وہاں اللہ کی نہیں، جہاں اللہ کی وہاں شیطان کی نہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی دوستی اکٹھی ہو۔ ایمان اور کفر نہیں اکٹھے ہوتے، سخاوت اور بخل نہیں اکٹھا ہوتا، نفاق اور ایمان نہیں اکٹھا ہوتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ جو مشرک ہوتا ہے اس پر بھی شیطان کا زور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی دوستی سے بھی بچائے اور شرک سے بھی بچائے۔